امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ پروگرامز کو دیکھتے ہیں، اور ہم آپ کو پروگرام پرنس آف پیس میں ویلکم کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا آپ سبوں کی روحانی، خاندانی اور ساری ضروریات کو پورا کرے۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز میں ہم دعا کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم پاسٹر اندریاس صاحب ہیں، وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی پادری صاحب۔ قادمت المہربان آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اس اچھے وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں اس لیے مہیا کیا تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھیں، اس چینل کے تھرو ہمیں خداوند تیری محبت کو دوسروں تک بانٹ سکیں۔ اے خداوند خدا، ہمارے الفاظ جو محض کھوکھلے ہیں، اے خدا تیری روح القدس کے وسیلہ سے ان میں زور پیدا ہو جائے، تاکہ جب ہمارے الفاظ لوگوں تک، کانوں تک پہنچتے ہیں تو اے خداوند دیکھنے والے اور سننے والے برکت پائیں۔ اے خداوند اپنے پیارے بھائی خالد امناز کے لیے بھی دل سے تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی ساری منسٹری کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں۔ رحم فرما، آنے والے دنوں میں کثرت سے استعمال کر، یسوع کے القادر نام میں آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کی محبت کے لیے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں کا جو تعارف ہے وہ آپ سے کروائیں۔ تو جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں، جیسا کہ پاسٹر اندریاس اینتھنی صاحب ہیں، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ سینٹ جوزف چرچ مانا والا سے ہے، فیصل آباد کا یہ ایریا ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور عرصہ 39 سال سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بڑا لمبا پیریڈ ہے، بڑا عرصہ ہے۔ تو بھائی صاحب خداوند آپ کو اور زیادہ صحت سلامتی دے، تاکہ آپ اسی طرح خداوند کی خدمت کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں پاسٹر عرفان رشید صاحب ہیں، اور آپ فیلوشپ چرچ کمال پور فیصل آباد سے ہیں، اور پائی صاحب عرصہ 17 سال سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ پائی صاحب ویلکم ٹو دا شو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری۔ ہمارے تیسرے گیسٹ جو ہیں وہ پاسٹر پطرس رحمت صاحب ہیں، آپ یونیورسل گاسپل اسمبلیز سے آپ کا جو تعلق ہے، اور آپ بھی عرصہ 20 سال سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سارے خدام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام فرماتا ہے کہ دیندار کو خدا نے اپنے لیے چنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جس کو خدا چن لیتا ہے اس کی زندگی میں جلالی اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے، نوٹ فرما لیں، محبت کی فضیلت ہے، اور خدا کے کلام میں سے جو حوالہ پڑھیں گے وہ پالوس رسول کا انجیلی بیان ہے، 13ویں باب کی پہلی آیت مبارکہ جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر اندریاس صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے کلام کے حصے کو پڑھیں۔ آئیے خدا کے کلام پر غور کریں۔ پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت مبارکہ۔ جی بھائی صاحب۔ کتاب مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت۔ آمین آمین۔ خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں بڑی عمیق ہیں، گہری ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع مسیح نے نہ کہ محبت کی تعلیم دی بلکہ محبت کر کے دکھائی ہے پریکٹیکلی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں عالم بے عمل ہیں، عالم با عمل نہیں ہیں۔ یسوع مسیح جو انجیل ہے، خدا کی خوشخبری ہے، وہ عالم با عمل ہے۔ انہوں نے معافی کی بات کی، انہوں نے معاف کر کے دکھایا۔ انہوں نے محبت کی بات کی، انہوں نے محبت کر کے دکھائی۔ اور کلام فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں پادری صاحبان کہ دنیا کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص طبقے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں ساری قومیں، ساری نسلیں، سب رنگ، تمام قبائل ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو خدا کا پیار ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ عالمگیر ہے، تو یسوع مسیح کا کفارہ بھی عالمگیر ہے۔ تو آج ہم پاسٹر اندریاس صاحب سے آغاز کریں گے۔ پادری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے محبت کے بارے میں، جو انجیل کی تعلیمات ہیں وہ کس طرح ہیں۔ جی بھائی صاحب، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ محبت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، جی،
دیکھنے میں, سننے میں, پڑھنے میں, کہنے میں بہت چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اس کے اندر جو قدرت ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایٹم بم کے اندر ہے. واہ, جب یہ عمل میں آتی ہے واہ, تو اس کے دیتی ہے اندر بے پناہ اس کے اندر قدرت ہے, بے پناہ قدرت ہے, اور اس کو صرف انجیل کے دائرے میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. واہ, یہ بڑی خاص بات ہے. اس کے علاوہ سمجھنا اس کو بہت مشکل ہے, کیونکہ انجیل جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے, اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو نہیں سمجھتے ہم محبت کو نہیں سمجھ سکتے. بات اچھی, ٹھیک ہے. میرے نزدیک محبت یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. محبت دراصل یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں انجیل کی روشنی میں, کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں, کوئی دولت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اپنی زندگی سے ہی بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اس کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اور اپنی زندگی سے بہت پیار کرتا ہے. جی جی جی, بالکل. کوئی اپنے خاندان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اور یہ درست ہے, وہ کہتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں, ٹھیک کرتا ہے, کرتے ہوں گے, لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارا محبوب کون ہے. واہ واہ واہ, کیا ہم صرف اپنے ارد گرد سارا گھومتے رہتے ہیں, یا ہم کسی دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں. کیونکہ انجیل کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے, وہ یہ نہیں کہ ہم اپنے سے کتنی محبت رکھتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں. جی 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 جی. خداوند یسوع المسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم دوسروں سے کتنی محبت رکھتے ہیں. یہ محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی محبت ہے جی, کہ ہم دوسروں سے کتنی محبت رکھتے ہیں. جی سر. میرا خیال ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں, دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں, شاید وہ بھی محبت کی بنیاد پر ہیں. کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, اور اس لیے لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, جی جی, اور اپنے وطن کو بچانے کے لیے وہ جنگیں لڑتے ہیں, اور وہ بھی محبت کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. جی جی, لیکن اس میں لوگوں کا خون بہتا ہے, لوگ مرتے ہیں, دوسرے لوگ مرتے ہیں, ان کے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے, دوسروں کا بھی ہوتا ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ایسی محبت رکھیں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو. واہ واہ, یہ بڑی خاص, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو. زبردست پیسہ. اور خداوند یسوع المسیح نے یہ کر کے دکھایا. انہوں نے اپنی جان صلیب پر دے کر پوری دنیا کے لیے محبت کا یہ ایک عمل پیش کیا کہ محبت ایسے رکھی جاتی ہے کہ میں اپنی جان جو ہے محبت کی خاطر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں. جی بالکل بالکل بالکل. کتاب مقدس میں جی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ محبت جو ہے وہ کوئی دوستوں کے لیے تو اپنی جان دے سکتا ہے, کوئی اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی. ہاں جی جی جی, کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے خاندان سے بہت پیار کرتے ہیں. اسی طرح بھائی صاحب بہت سے لوگ ہیں جو دولت سے بہت پیار کرتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. لیکن یہ محبت نہیں ہے. کتاب مقدس کہتی ہے کہ دوستوں کے لیے تو سارے کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا کوئی اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے؟ واہ. خداوند یسوع المسیح نے اس کی تعلیم بھی دی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. یہ محبت ہے. اور یسوع مسیح نے پولس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے اس وقت ہم سے محبت رکھی جب ہم اس کے دشمن تھے. بالکل ٹھیک, ہماری دشمنی تھی ان کے ساتھ گناہوں کے سبب سے. بالکل ٹھیک, کیونکہ ہم جب باغ عدن میں ہمارے پہلے ماں باپ نے گناہ کیا اور ہم وہاں سے نکل آئے تو خدا کے ساتھ تو انسان کی دشمنی ہوگی. ایسے ہی ہے. تو خداوند یسوع المسیح نے دشمنوں سے محبت رکھی اور ان کو اپنا بنایا. بالکل بالکل, یہ محبت ہے. بڑی خوبصورت بات بھائی صاحب آپ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے دشمنوں سے بھی پیار کرنا ہے, اور یہ انجیل کی بنیادی تعلیم ہے. اور دو ڈاکوؤں کو ہم دیکھتے ہیں, یسوع مسیح کے ایک دائیں اور ایک بائیں تھا, اور جو ڈاکو تبدیل ہوا ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر رہا ہے. جی جی جی, اس ڈاکو نے دیکھا ہوگا کہ بہن بھائیوں سے لوگ پیار کرتے ہیں, ان کو معاف کر دیتے ہیں, رشتہ داروں کو معاف کر دیتے ہیں, اور عزیزوں سے پیار کرنا, بچوں سے پیار کرنا, ماں باپ سے. لیکن یہ شخص کیسا ہے کہ جو اپنے ستانے والوں, دکھ دینے والوں, اس پر لان تان کر رہے تھے, ان کے لیے محبت اور معافی کی بات کر رہا ہے. تو یقیناً یہ بات اس ڈاکو کے لیے بڑی زبردست تھی کہ اس کی زندگی اس نے یہ اکثر بدل دی. تو جی پادری عرفان صاحب بھی ہماری رہنمائی فرمائے اس حوالے سے. جی بھائی صاحب. سب سے پہلے میں خداوند یسوع کا شکر گزار ہوں. جی سر. پھر پی ایم آئی کے جو فاؤنڈر ہیں, تھینک یو سر, میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ خدا نے آپ کو یہ بوجھ دیا تاکہ آپ نہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے جو کھوئے ہوئے لوگ ہیں یسوع مسیح کی محبت کے وسیلہ سے ان کو جیت سکیں. آمین آمین, پریز گاڈ, تھینک یو.
لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانج ہوں. جی سر. اسپیسیفکلی جو میں سمجھتا ہوں پالوس اور سول نے اپنے آپ کو پہلے مخاطب کیا ہے. واہ, وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اس حوالے سے. اس نے کسی کو نہیں کیا. جی 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 بالکل. پہلے وہ ایڈریس کر رہا ہے اپنے آپ کو جی کہ اگر میں محبت نہ رکھوں. مجھے پھر اس نے نیچے ڈیٹیل دی ہے, میرے پاس اتنا علم ہو, میں فلاسفر ہوں. وہ جو پہلے آپ نے بات کی مجھے وہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا جی کہ آج کا عالم با عمل نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. وہی پالوس بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بھی بولوں جی لیکن اگر میرے اندر محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. جی میں سامعین سے بھی کہنا چاہوں گا بہت دفعہ خادم الدین کے اندر محبت نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے بالکل. وہ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نا, ہاں جی ہاں جی تو وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. جی جی یہ ہے پرابلم. یہ پرابلم یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام ہمارے دوستوں تک بھی جائے کہ ہمیں محبت سے رہنا ہے. ہمیں محبت سے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کی محبت کا جو دائرہ ہے, کیونکہ محبت کے لیے یوں تو 4 الفاظ ہیں نا. جی ٹھیک ہے. ایروس ہے, اسٹورگے ہے, اور اس کے علاوہ فیلو ہے. لیکن خدا ان تینوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ لمیٹڈ ہیں. واہ. ٹھیک ہے. خدا کی محبت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. واہ. اسے پاکستان کی فکر ہے, اسے یورپ کی بھی فکر ہے, واہ. اس کی محبت کو افریقہ کی بھی فکر ہے, اس کی محبت کو یہاں تک فکر ہے کہ جو اس کے بلیور بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو مانتے بھی نہیں, اس کو مانتے بھی نہیں ہیں, ان کی بھی وہ فکر کرتا ہے, ان کی بھی فکر کرتا ہے. یہ اس کی محبت, یہ ہے خدا کی محبت اصل میں. اور اس محبت کے اندر خدا دیوتا جو ہم لیتے ہیں لیکن اس محبت کے اندر اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا. تو سامعین کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے, ہمارے پاس جو کچھ مرضی ہے, جتنی مرضی ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہے, علم ہے, بائبل کو ہم بہت جانتے ہیں, لیکن جب تک محبت نہیں ہے, وہ مسیح کی محبت جو ہمارے پاس ایک محبت جو ایک پریکٹیکل ہے, ایکسپیرینس رکھنا ہے, اور جب تک ہمارے اندر یہ نہیں ہے اس وقت تک ہم کسی کو جیت نہیں سکتے. بہت اچھے, بہت اچھے, زبردست بھائی صاحب. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں پاسٹر عرفان صاحب. خدا کی محبت جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے, محدود نہیں ہے. وہ ہر قوم, ہر قبیلے اور دنیا بھر کے لیے. شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا, یعنی دنیا کے لیے اس کا پیار ہے. تو بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں بھائی صاحب. تو میں چاہتا ہوں کہ حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں, اور یہ حوالہ انجیلی بیان ہے, یوحنا کی معرفت انجیل ہے, 13واں باب ہے, اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت مبارکہ. تو جی پادری صاحب. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تھینک یو سر, بہت شکریہ. یہ کتنا پاورفل ریفرنس ہے. جی ہاں. کہ شاگرد کی جو پہچان ہے وہ محبت ہے. یسوع مسیح نے کہا, اس نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری شریعت جو ہے وہ 10 احکام کے ارد گرد گھومتی ہے, تو اگر ہم انجیل کی بنیاد دیکھیں تو یسوع مسیح نے صرف ایک ہی حکم دیا ہے, اور اسی میں ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کے شاگرد کی, یسوع مسیح کے خادم کی, انجیل کے خادم کی جو پہچان یا شناخت ہے وہ اس کی ڈگری یا اس کی منسٹری کتنی بڑی ہے, چرچ کتنا بڑا ہے, معجزے ہوتے ہیں, شفا کا کام ہوتا ہے, بدروحوں سے لوگ آزاد ہوتے ہیں, یہ اس کی شناخت. ان باتوں کے لیے بھی خدا کا شکر ہے, لیکن جو اس کی پہچان ہے الٹیمیٹلی وہ محبت ہے, فروٹ آف لو. اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جی پاسٹر پطرس آپ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلے میں مسیح میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی اسلام. اور اس کے بعد میں
खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जी PMI TV के लिए, जी सर पास्टर खालिद अमनाज साहब के लिए और इस सारे नेटवर्क के लिए कि खुदावंद ने पाकिस्तान में अपने बंदा को इस काम के लिए चुना, मखसूस किया, मुकर्रर किया, थैंक यू ताकि पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी मौसर तरीके से पहुँच सके और लोग खुदा के बेटे यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। सो इन बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन आमीन। इस रेफरेंस में जो कुछ हमने पढ़ा है और खुदा के खुदाम ने और आपने भी बहुत अच्छा बयान किया है। जी सर खुदा हकीकत में बाइबल बताती है कि खुदा मोहब्बत है। आमीन ये जी, बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है और फिर लिखा है कलाम में कि खुदा ने इंसान को, खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, अपनी मानद बनाया। जी और आदम के लिए आम तौर पर जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दुनिया के लिए तो हम एक इज्तमाही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंसान उर्दू ज़बान में। जी अगर लफ्ज़ इंसान पर हम गौर करें तो इसका मादा अरबी ज़बान के एक लफ्ज़ उनस से है जिसका मतलब मोहब्बत है। ठीक है इसका मतलब यह है कि खुदा जो मोहब्बत है उसने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, अपनी मानद बनाया और उसको नाम भी वही दिया। वाह सो खुदा चाहता है कि हम मोहब्बत करें। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, जैसे बाइबल मुकद्दस की मरकज़ी आयत हमें बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, अपने आप से नहीं बल्कि दुनिया से। हम में से कोई भी शख्स अपने बेटे को जिसका एक ही हो जुदा नहीं करना चाहेगा, लेकिन खुदा ने हमसे प्यार किया और बाइबल बताती है कि जब हम गुनहगार ही थे। बिल्कुल हम में से हर एक शख्स जब प्यार करने की बात करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उस शख्स में कोई खूबियाँ देखते हैं और बिल्कुल अच्छाइयाँ देखते हैं जी। अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो फिर हम उससे प्यार करते हैं, वरना हम उससे नफरत करते हैं। कई बार प्यार में भी अगर हमें किसी भी शख्स की बुराई नजर आना शुरू हो जाए तो हम उससे शदीद नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसीह ने हमारे हर एक घनौनेपन को जानने के बावजूद भी हमसे प्यार किया और उसने अपने आप से नहीं। हम जैसे पारी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया कि हम अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी जान को बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं, अपने बदन को बचाते हैं। लेकिन मसीह ने हमसे प्यार किया, अपने बदन को नहीं बचाया। उसने बहुत अच्छे, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए। जी जी जी, हमारी मोहब्बत में उसने सारा कुछ किया। वो हमारी मोहब्बत में सलीब पर चढ़ गया और सलीब पर उसने मोहब्बत का पैगाम रकम किया। मोहब्बत की इंतहा कर दी। सलीब मोहब्बत की इंतहा है। और यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा बोल के ये बात साबित कर दी कि मैं मोहब्बत हूँ। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। यीशु वाकया ही हमारे अंदर, और बगैर यीशु को जाने, बगैर यीशु को कबूल किए, बगैर यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किए आप उस मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते जो आपको तस्कीन देती है। वाह, दुनिया की मोहब्बत आपको तबाह कर देती है, लेकिन हकीकी मोहब्बत आपको हमेशा की ज़िंदगी देती है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू पास्टर पतरस साहब कर रहे थे खुदा के कलाम में से कि जो मोहब्बत को जानना चाहता है वो यीशु को जाने। आमीन। अब यीशु को जान जाएंगे तो मोहब्बत को जान जाएंगे। चूँकि अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है और गुफ्तगू जारी रहेगी। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा के खादमीन, और कीमती और अमीक बातें हम सुन रहे हैं। खुदा के कलाम में से भेद की बातें हम सुन रहे हैं। मोहब्बत का जो मुकाशफा है वो हमें मिल रहा है। तो नाजरीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप कहीं ना जाएं, हमारा साथ देंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम खुदावंद के हज़ूर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस देख रहे हैं। आज का टॉपिक है मोहब्बत की फजीलत। तो आइए ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। दूसरे बहन भाइयों को भी दावत दें। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us
on PMI TV Official on Facebook.